اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے، تمام خزانوں کا مالک، عزت، ذلت اور رزق سب اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اسے ذلت نہیں دے سکتی، بے شک، اور اگر وہ کسی کو ذلت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اوصاف رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت، اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ بلا شبہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور بخشش کا ہی مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو دلوں میں نرمی لاتا ہے، عبادتوں میں خشوع بڑھتا ہے، اور ہر روزہ دار رب کے قریب ہونے کی جستجو میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ ہم بھی اسی خوبصورت سفر کا حصہ بننے کے لیے حاضر ہیں آپ کے ساتھ اوصاف رمضان کی نشریات میں، جہاں بات ہوگی صبر کی، شکر کی اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے حوالے سے۔ رمضان میں ایک نیکی فرض کے برابر ہوتی ہے اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آئیے مل کر اس مہینے میں خوب نیکیاں سمیٹے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ بے شمار نعمتوں سے رمضان مبارک کی صورت میں جو ایک عظیم نعمت مقرر فرما رکھی ہے، دنیا بھر میں آج کل مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اس کی برکتوں سے مستفیض ہونے اور ان کی سعادتوں کو سمیٹنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جس میں دل کی پاکیزگی اور روح کی بالیدگی کے لیے ذکر الہی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم نہ صرف نماز، روزہ اور تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی وہ عادت ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اس کو روشن بھی بنا سکتی ہے اور اس کو بہتر بھی بنا سکتی ہے۔ بالکل، اور آج کے اس بابرکت موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ محمد عمران پنجتنی صاحب۔ آپ علماء مشائخ قومی امن کمیٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جس طرح سے ہم نے حسنین نے بات کی نا کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں، کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر الہی کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اے بی این ٹیلی ویژن کا بہت ممنون ہوں کہ انتہائی آج اچھے ٹاپک پر آپ نے مدعو کیا، اور حسنین بھائی کا بھی بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ اللہ کی لرائے طیب طاہر کتاب قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اعلان فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو کہ ان شکر نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں اگر میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتی ہے۔ بالکل، اللہ رب العزت بخشنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اللہ رب العزت آگ سے ہمیں بچانا چاہ رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، جب تم مجھے جماعت میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اچھی جماعت میں یاد کروں گا، یعنی کہ فرشتوں کی جماعت میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب حسنین بھائی، ایک چیز یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مالک خالق ارض و سما کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ تو انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک نعمتیں کھا کر بھی نہ شکرا ہوا ہے، اور ایک چرند پرند ہیں جو چلتے ہوئے بھی اڑتے ہوئے بھی آسمانوں میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پرندے ہیں وہ اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کائنات کے اندر جو پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کائنات کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ حضور امام الانبیاء، حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ، وجہ تخلیق کائنات، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اے میرے صحابہ، جو ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ وہ چلتے پھرتے تو ہیں، لیکن جب ذکر الہی سے اپنے آپ کو جب ذکر الہی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے اللہ اس کی زبان کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، اور جب ذکر الہی میں بندہ مشغول ہوتا ہے
پھر فضول گواہی سے اور اسی طرح جھوٹ، غیبت، چغل خوری سے جو زبان سے ہم گناہ کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے سے، اپنے کرم کے صدقے سے مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ کا کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات، یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے دیکھیں انٹرو میں بڑی خوبصورت حسنین بھائی آپ بات کر رہے تھے، اس میں ایک چیز ذکر کے ساتھ ایک چیز ہے کہ جب ہم ذکر کریں گے تو ذکر کے ساتھ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ بالکل، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم شکر کرو گے تو تمہیں ان گنت عطا کیا جائے۔ بے شک۔ اور آج ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہم تو گن گن کے اللہ کو یاد کر رہے بے ہیں۔ شک۔ میرے مالک کی وہ رحمت دیکھیں، میرا رب ان گنت عطا فرما وہ رہا بے ہے، حساب دیتا ہے لیکن ہم گن کے کیا کہنے عطا فرما، ہم تو گن گن کے نام لے رہے کیا ہیں، کہنے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ان گنت عطا فرما رہی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم ذکر الہی، ہماری اوقات گننے والی ہے، ہماری اوقات وہ ہے۔ ذکر الہی میں جب بندہ مشغول ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا اب میں یہاں پر بڑی ضروری بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں عبادت کے لیے ٹائم مختص ہے۔ بے شک۔ اب فجر کی نماز ہے، ڈیفینیٹلی جب فجر کا ٹائم داخل ہوگا تو آپ فجر کی نماز ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ تو 1 بجے اٹھے ہو کہیں جی اب میں نیند آئی ہوئی ہے تو میں فجر ادا کرنے لگا، تو عبادات کا ٹائم مختص ہے۔ بے شک۔ ذکر الہی اتنی پیاری عبادت ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ بے شک۔ آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، دوران ڈرائیونگ، دوران واک اب اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ جب آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری ہوگا تو اللہ کی رحمت کا چھما چھما پر برسنا شروع۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں بریک میں، کیونکہ اب رمضان ہے، رائٹ ناؤ وی آر سٹنگ ان رمضان۔ رمضان میں کون سے ایسے ذکر ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کس ذکر کی کیا فضیلت ہے، اور ٹائمنگ کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا نا، تو بعض ذکر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ فجر کی نماز کے بعد کریں تو زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد، پھر آپ نے درمیان میں پورے دن میں کیا کرنا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی بات چھوڑے جاتا ہوں۔ یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضوان صاحب بھی موجود ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ذکر الہی کی بات ہو رہی تھی اور میں سوال چھوڑے گیا تھا علامہ عمران صاحب کے پاس کہ رمضان المبارک میں کون سے ایسے اذکار ہیں جو کرنے چاہیے۔ ذکر تو سب کا فائدہ ہے، لیکن کون سے ایسے ذکر ہیں جو کرنے کا زیادہ فائدہ ہوگا رمضان المبارک میں، سر بتائیے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا جب یہ مقدس مہینہ ماہ سیام آتا ہے تو اس میں جتنی بھی عبادات کی جائیں تو ان کا جو اجر و ثواب ہے وہ دوگنا سے ٹرپل زیادہ لگی ہوئی ہے۔ آپ نوافل ادا کریں، آپ کو نوافل کے بدلے فرائض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح سب سے جو ضروری ہے کہ اللہ کی لرائب طیب طاہر کتاب قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کی جائے، یہ ذکر سب سے افضل ہے، کیونکہ اس میں بھی جب الف لام میم سے لے کر والناس تک جب بندہ مومن تلاوت کرتا ہے، اور اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب اسی طرح اللہ کی لرائب طیب طاہر کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر اعلان ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس ذکر کے صدقے اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ آئی تو ہمارے معاشرے سے صحیح ہے کہ جب کہیں پھنس جاتے ہیں، اپنے سور سے لڑاتے ہیں، ادھر ادھر کالے کرتے ہیں، جب تھک ہار جاتے ہیں پھر نوفل۔ میرا اشارہ بھی اسی طرف تھا، جس طرح آپ نے وہ دعا کا ذکر کیا، پھر وہ اصحاب کہف کی دعا بھی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس طرح کی بہت ساری مخصوص دعائیں ہیں نا کہ جو مخصوص وقت پہ آئیں۔ جی حسنین بھائی، بات یہی ہے کہ جب ہم پہ بیماری آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، جب ہم بند گلے میں پھنس جائیں، ہم دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، جب دنیا کے سہاروں سے ہم تھک جاتے ہیں پھر رب کی برگاہ میں جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وَإِذَا مِرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ بیماری اللہ ہی کی طرف سے اور شفا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ پہلے ہمیں اللہ کی پاک کلام کی طرف اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، ذکر کر کے، تسبیحات پڑھ کے۔ اللہ کا ذکر جب کریں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب تقریباً میں اس دن ایک مارننگ شو میں تھا تو مجھ سے ایک سوال آیا
کہ میرے پاس دولت بہت ہے, ہر چیز میرے پاس نعمتیں بہت ہیں, لیکن مجھے وہ سکون میسر نہیں ہے, مجھے قلبی سکون میسر نہیں ہے, مینٹلی طور پر میں ڈسٹرب ہوں. لیکن اللہ کا ذکر کریں, اللہ کا قرآن تو اعلان کر رہا ہے, آپ جب کسی میڈیسن سے آپ کو افاقہ نہ ہو, آپ اپنے ڈاکٹرز کو دکھا کر تنگ آ گئے ہوں, تو اللہ کے ذکر کی طرف آئیں. تو اللہ کا ذکر کرنے کے صدقے سے اللہ رب العزت اطمینان قلبی نصیب بھی کرتا ہے اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے. مینٹلی طور پر بھی انسان جو اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتا ہے. تو یہ تو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے کئی صدیاں پہلے 1400 سال قبل اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ جب اللہ کے ذکر کو انسان اپنا مشغلہ بنا لے تو اللہ وہاں سے اسباب پیدا کر دیتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حسنین بھائی بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے. آج آپ کے چینل کے توسل سے ایک وظیفہ میں اپنی آڈینس کو, وہی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے, جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے مجرد جو وظیفہ ہے کن فیکون, کن فیکون کا ورد کریں, دیکھیں پھر میرا مالک آپ کو اس مشکل سے ایسے نکالے گا, وہاں سے مدد آ جائے گی جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. بندہ بولے کہ وہاں سے مدد آ گئی کہ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہے. اچھا وہ کن فیکون اگر گنگنا کے کر لیں تو کن فیکون, اس کا کیا ہوگا پھر؟ ہم نے تو وہ بھی سنا ہوا ہے جی. ویسے ایک ہے نا سر وہ ہے آج کل تو ایک المیہ ہے جی, المیہ یہ ہے کہ نہ تو کس صورت میں گانوں کی دنیں انہوں نے فٹ کی ہوئی, یہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے ضروری ہے کہ ادب و احترام. دین اسلام جو ہے, اگر کوئی بھی آپ کا عمل ہے نا, اگر اس کی لمٹس ہیں, اگر اس کو آپ کراس کریں گے تو وہ سوائے ثواب کے وہ گناہ میں کنورٹ ہو جائے گا. ہم نے اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا, ہم نے اس لمٹس کے اندر رہ کر ادب احترام کے دائرے میں. اکثر لوگ ہوتے ہیں تلاوت کرتے ہیں, سب پہ کیپ نہیں ہوتی, نماز پڑھتے ہیں وہ بنا کیپ کے. اور اسی طرح المختصر اگر میں ایک جملے کے اندر اس کو میں سمیٹوں تو ادب و احترام کے دائرے میں. ادب و احترام آج معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. آج جو ہے اللہ کا جو ذکر دلوں کے اطمینان بخشتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال, اپنی عزیز و قارب کو رات کو جو ایک سیشن ہوتا ہے اس میں بٹھائیں. بالکل سیشن میں بالکل ادب و احترام کے ساتھ آپ نے کہا کہ ہر چیز کا پروٹوکول ہونا چاہیے. سر ہمارے پاس اگر آپ کو جی 10 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. آخری پیغام بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں, اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نور. بے شک ایسا ہی ہے. بہت شکریہ عمران صاحب. آپ جی تو غزل اور حسنین بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ناظرین, گوتم رمضان دسترخوان اوصاف میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان رضا فاطمہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے اور اپنے روزے بہت اچھے طریقے سے گزارے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اور ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے. جی تو ناظرین, تلو کوکنگ آئل, ہمدرد روح افزا, روز پیٹل اور ہر افطار ٹیبل ہو سیف لائف بوائے کے ساتھ, ان سب کے تعاون سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں رمضان دسترخوان اوصاف, جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مزے کی ریسیپیز. تو آج افطار میں کیا بنے گا یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اپنی پیاری سی شیف عائشہ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. روزہ کیسا گزرا ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے. آج تو بڑے کلرفل انگریڈینٹس رکھے ہوئے ہیں, بڑے مزے کے. کیا بنائیں گے آج؟ آج ہمیشہ تو نا 2 چیزیں بنائیں گے. اس میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جاگنے والی راتیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں, تو انسان جاگتا ہے, پھر بھوک لگتی ہے, کچھ اچھا پینے کو دل کرتا ہے. بہت گرمی شروع ہو گئی, اب تو اسلام آباد میں بھی گرمی آ گئی ہے, کراچی میں تو ہے ہی گرمی. تو ہم بنائیں گے روح افزا کو یوز کرتے ہوئے ایک فالودہ بنائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ فالودہ ڈرنک بھی بول سکتے ہیں, اور ایز اٹ از بھی آپ مطلب فالودے کے طور پہ بھی کھا سکتے ہیں. تو اس میں آئس کریم ہوگی اور اس کا فالودہ ملک ہوگا. اور اگر آپ آئس کریم کو بلینڈ کر دیں یا آئس کریم کو اسکپ کر دیں اور اس کو ٹھنڈا کر کے پئیں تو آپ کا فالودے والا دودھ بن جائے گا وہ, ٹھیک ہے. روح افزا کا استعمال کرتے ہوئے مزے کی ڈرنک بنائیں گے. اور دوسری ڈش ہماری دوسری ڈش ہمارے آپ نے گرلڈ سینڈوچز سنے, برگر سنا, یہ ہم بنائیں گے آج فرائڈ چکن سینڈوچز. اچھا, اس میں کیا ہوگا کہ چکن کی اسٹفنگ بنے گی, ٹھنڈی ہوگی. بریڈ کو میں نے ایسے ایک ہی کٹر لیا تھا, اسی کٹر سے میں شروع سے پہلے روزے سے یوز کرتے آ رہی ہوں. خوبصورت کٹنگ تو اس کٹر سے میں نے, میرے پاس ٹائم شارٹ تھا, بس وہ بریڈ کھولنی ہے آپ نے,
और कटर रखना है और ऐसे गोल गोल पीसेस निकालने हैं। इधर हम फिलिंग रखेंगे, एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, मैदा अंडा लगाएंगे, ब्रेड क्रम करेंगे, फ्राई करेंगे और चिली गार्लिक सॉस या केचप या जिस भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इजी और झटपट ठीक है। रेसिपी है। अभी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हमें करना है क्योंकि हमें जो ये है फालूदे को ठंडा करना है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं इसमें ले रही हूँ तकरीबन कोई आधा लीटर या 1 लीटर, आप बोल लें जितने आपके घर में लोग हैं आप वो दूध ले लें। ठीक है, थोड़ी सी इलायचियाँ डालेंगे इसके अंदर, 1 को इलायची डाल दें आप इसमें, खोल के डाल दें और आखिर में उसको छान लीजिएगा। इलायची साबुत साबुत वरना मुंह में आएगी। ठीक है, इसको छान लेंगे हम। इलायची डाल दी। इलायची के बाद मेरे पास है ये तकरीबन 1/2 कप, ये छोटा कप है, दिखने में आपको बता दें 1/2 कप हमारे पास शुगर है। ये 1 लीटर हमने दूध लिया ना? हाँ, हम इसमें ना क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी यूज़ करेंगे तो हम शुगर थोड़ी कम ही रख रहे हैं। हाँ, 1 लीटर दूध लिया है, 1/2 कप से भी मैंने थोड़ी कम इसमें वो डाली है। एक काम की चीज़ बताऊँ, अच्छा ये है वर्मिसली जो आप लबे शीरी वगैरह में यूज़ करते हैं, 2-3 टेबल स्पून डाल दें। मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है वैसे। ठीक है, और ये इससे लुक भी बड़ी प्यारी आएगी। हाँ, कलरफुल ये है, डलता है फालूदे में, ज़रूर डलता है। खूबसूरत लग रही है। और इसको ना हल्का सा मिक्स कर लें और फिर इसकी बस इतना कुक कर लें कि सवैयाँ इसकी कुक हो जाएं। ठीक है। अच्छा, जब तक मैं आपको बता दूं इंग्रेडिएंट्स उसके, हमारे फ्राइड चिकन सैंडविचेस के, मैंने 1 कप जितना बोनलेस चिकन लेके इसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए। क्यूब भी नहीं बोलेंगे, कीमा स्टाइल कर लिया। ये है, फिर मेरे पास अनियन है, कैरेट है, कैप्सिकम है, गार्लिक, मेयोनीज। अच्छा, ये क्या करना है, इसको ना बड़ा सिंपल है। आपने ऑयल गरम किया, उसके अंदर आपने जो है अनियन गार्लिक को सौटे किया, चिकन डाली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस, ये डाल के इसको अच्छा से आपने कुक किया। कुक करने के बाद आपने कैरेट्स और कैप्सिकम को कुक नहीं करना है, वो आपने आखिर में मिक्स करना है मेयोनीज के साथ। एक वो आपकी फिलिंग बन जाएगी। फिर वो आप उसको इसके अंदर ऐसे फिल करेंगे, मैदा अंडा और ब्रेड क्रम लगाएंगे, फ्राई करेंगे। और मैं इसको देखती हूँ। अच्छा जी, ये इतना लेना है, आप इमेजिन करें कि ठंडा हो गया। अच्छा, जब तक अगर और बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है, बहुत भरेंगे तो ये टूट जाएगा। ये किया, इसके ऊपर आपने ये रखना है और इसको ऐसे प्रेस करना है, ये चिपक जाएगा। फिर इसको आपने मैदे में लगाना है, अंडा लगाना है, ब्रेड क्रम लगाना है और फ्राई करना है। इस वक्त अगर मैं इसको मैदा और अंडा ब्रेड क्रम लगाऊंगी तो ये टूट जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर दें जब तक हम बनाते हैं फालूदा। जी, तो आयशा बताइए कि फालूदे का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? फालूदे का यहाँ तक पहुँचा कि मैंने ना इसको इस पर निकाल के ठंडा कर लिया था। अच्छा, इस फालूदे में क्योंकि पूरा दिन हम रोज़ा रखते हैं तो आपको ना हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए लाइफ में। ठीक है, तो मैंने ना इसके अंदर ना बेसिल सीड्स 2 तरीके से यूज़ किए थे। एक तो मैंने पानी में ना मेरे पास चिया सीड्स थे, सॉरी, तभी इतने खुले भी नहीं है। तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा डाला था और 1/4 कप वाटर डाला था ठंडा, और उसके अंदर चिया सीड्स को डाल के ना सोक कर दिया था, तो वो ये वाला शक्ल आ गई। ठीक है, बाकी चिया सीड्स जो है वो मैंने जो दूध बनाया था ना उसका क्या कहते हैं फालूदे के लिए, तो उसको हमने उसके ठंडा होने के लिए अंदर रखा था। तो उसके अंदर डाले, थोड़े जुड़ गए, उसका हम हल्का सा चला लेंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप चिया सीड्स 1 दफ़ा यूज़ करें या 2 दफ़ा करें। मैंने कहा थोड़ा कलर भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, मैं 1 टीस्पून जो है रूह अफ़ज़ा लूँगी, 1 टेबल स्पून हो गया बल्कि। ठीक है, दोनों में डाल देंगे हम। और हम 2 फालूदे बना रहे हैं। रूह अफ़ज़ा फालूदा बनेगा। जी, रूह अफ़ज़ा फालूदे में वैसे भी डलता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा, ये डाल देते हैं अभी से। ठीक है, मैं यूज़ कर रही हूँ टूटी फ्रूटी, आप लोग वनीला भी कर सकते हैं और कुल्फ़ा भी कर सकते हैं, और जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो आपको आपने इसमें डालना है। ठीक है, आधी ऊपर डालेंगे, आधी हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, और ये आपने इसके ऊपर डाला। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता था आयशा फालूदा हमेशा असल में बाहर से ही खाया है तो बड़ा मुश्किल होगा बनाना, पता नहीं, लेकिन ये तो बड़ा इजी है और मैं लास्ट में घर पे ट्राई करूँगी। ये आपने ट्राई करना ही करना है। इसको आप ये डाल दें, चले थोड़े ज़्यादा चिया सीड डाल दें, जिसको ज़्यादा पसंद है मेरी तरह। अच्छा, ये हो गया। थोड़े से चिया सीड हम इसमें ढूंढते हैं कि इसमें भी डाल दी दें। ठीक है, ये लेयरिंग देख रहे हैं आप, अभी कितनी इसमें और भी खूबसूरत है। चीज़ें डालेंगी काफ़ी सारी। अच्छा, अब इसके ऊपर ना आपने इसको थोड़ा सा करके इसके अंदर हम डालेंगे ये फ्रूट कॉकटेल डाल दें। इसके बाद ना ये है जो सवैयाँ हमने इस पर बॉयल की थी ना, वो नीचे बैठ गई थी, तो उनको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये हम इसके अंदर डालेंगे ऑन टॉप।
सवैयाँ डाल अच्छा, देंगे। ये देख के बच्चे भी बड़ा खुश होने वाले हैं क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग और कलरफुल ड्रिंक बनी है ना ये। इसको आप बेस में भी डालना चाहें डाल दें, और ये बची हुई जेली भी आप यूज़ कर सकते हैं। जेली वेली बचती ही नहीं है, सब खा लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आया है मेरे पास, हमने इसको क्रम किया था, फ्रिज में रखा था, बहुत ज़्यादा क्रम नहीं करेंगे, ऑयल को टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जी, तो सैंडविचेस यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। जी बिल्कुल तलो कुकिंग ऑयल का हमने यूज़ किया है जी, इसमें। ये रहेंगे। बस इसको ना हल्का हल्का कलर देना है क्योंकि हर चीज़ इसकी कुकड है। ब्रेड को ऐसा कुक करना नहीं होता, कुछ लोग इसको डीप फ्राई करते हैं, बहुत ऑयली हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, ये दो तो हो गए हैं प्रॉपर फ्राई, ठीक है। इसको हम रखते हैं इसमें, इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा हल सेकना है। ब्रेड वैसे भी ना ऑयल बड़ी जल्दी सॉफ्ट कर बड़ी लेती जल्दी है। पी लेती है ऑयल ब्रेड। इसको बस इनको लाइट ही रखना है, चीज़ें ऑलरेडी ऑयल कुक मेरे है। ख्याल से डालना पड़ेगा हल्का सा। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं ना इस पर टाइम लगता है, तो कर लें डीप फ्राई जिनको पसंद है, लेकिन बड़े तेज तेल में करें कि बस वो फौरन कलर आए और निकाल लें, ये नहीं कि वो तेल पीना शुरू कर दें। इसको थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। जब तक इन दो को हम लगाते हैं प्लेट में, सेट करते हैं। आज आपने मुझे कहा था कि एक सरप्राइज लेके आई हैं आप मेरे लिए, वो क्या है? आप बस ये सर्व करें और मैं क्यों ना सरप्राइज ले ही आती हूँ। ले आए। ये देखें, जो ओह, आपने ये उस दो वाले दिन कुकीज जो डो बच गया था हमारा। कुकीज बनाई थी ना, वो डो बच गया था और ये मैंने बेक की है। अच्छा, जबरदस्त। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपीज पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ ही रमज़ान दस्तरखाने औसाफ से मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद और साफ़ रमज़ान की खूबसूरत नशरियात का सिलसिला जारी है। बिल्कुल ऐसी है, और जिस तरह वेलकम कहा है गज़ल ने, तो क्योंकि रोज़े का वक्त करीब है और ये वेलकम इसी तरह का वेलकम होता है रोज़े के करीब। ख़वातीन हज़रात, क़ससुल अंबिया की बात जब भी करते हैं, क़ससुल अंबिया का जब जिक्र होता है तो फिर नबियों की कहानी हम आपको सुनाते हैं। कल जो हम कहानी सुना रहे थे हज़रत शमवील, जिन्होंने अपनी कौम के कहने पे तालूत को एक बादशाह मुकर्रर किया था। हम चलेंगे, शहबाज अली अबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी शहबाज साहब। बल्कि गज़ल ने कहा था बादशाह किसको कंटिन्यू किया, तो वहाँ से जी कल हम बात कर रहे थे कि हज़रत शमूएल के पास उनकी कौम गई थी, और चूंकि आपको पता है कि बनी इसराइल के ऊपर मैंने बताया था आपको लास्ट में भी कि अमालका एक कौम थी जो बहुत जालिम थी, वो क्या हो गई थी, मुसल्लत हो गई थी। अब हज़रत शमूएल की जो कौम है उसने मुतालबा किया था कि किसी को हमारे ऊपर जो है वो क्या करें, बादशाह मुकर्रर करें। उसकी वजह क्या थी कि हज़रत शमूएल जो है वो ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके थे, उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो चुकी थी। तो हज़रत शमूएल से उन्होंने मुतालबा किया कि जब आप बादशाह मुकर्रर करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हम जो है ये जो जालिम है इनके खिलाफ क्या करेंगे, जिहाद करेंगे। मलिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह के लफ्ज़ से कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। तो हज़रत शमूएल ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह मुकर्रर हो जाए और तुम जिहाद से मुकर जाओ, जो कि बनी इसराइल के साथ का रविश यही थी कि जो उनको जो काम करने का कहा जाता था वो उससे मुकर जाते थे। तो अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत शमूएल के ऊपर वही आई कि कल सुबह जो तुम्हारे सामने से गुजरेगा वही इस कौम का बादशाह। अल्लाह, ठीक है। सुबह सुबह जो है हज़रत शमूएल के सामने से गुजरे तालूत। अब तालूत का बड़ा अजीब सा वाक़या है। मैं इनका तारुफ करवाने से पहले एक बात आपको बता दूं, तालूत बुनियादी तौर पे किस मकसद के लिए निकले थे और ये थे कौन। ठीक, तालूत निकले थे अपने वालिद का गुमा हुआ गधा जो है वो तलाश करने के लिए। ठीक, हकीकत में इस मकसद के लिए निकले थे। और ये थे कौन, ये थे कबीला बनु यमीन जो है उसके एक फर्जंद। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, दराज़कद थे, हर तरह का वस्फ इनके अंदर जो है वो मौजूद था। मगर इनके पास जो है वो दौलत नहीं थी, माल और असबाब नहीं थे, बहुत ज्यादा इनके पास माल और मता नहीं था। तो बनी इसराइल जो है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने इनको जो है वो बादशाह मुकर्रर कर दिया तो ये क्या कहते तुमने इसको बादशाह मुकर्रर कर दिया था। होना तो ये चाहिए था कि हम सरदारों में से कोई एक जो है वो क्या होता, बादशाह होता। और वही एतराज़ात जो आप बाद में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर भी हुए कि आप उन लोगों को अपने गिरद जमा किए रखते हैं जो क्या है, हम सरदारों में से नहीं। ठीक है, तालूत के मुतालिक भी यही था। अब उनकी कौम जो है वो उसको बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं थी, और अल्लाह की तरफ से क्या, इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका, कि तुम्हारे लिए जो है वो तालूत को बादशाह जो है वो बना दिया गया है। ठीक, अब तालूत जब बादशाह बन गए तो जब वो नहीं मान रही थी कौम, तो हज़रत शमूएल ने एक निशानी बताई, और वो निशानी क्या थी, उन्होंने ये कहा था कि वो जो ताबूत सकीना, वो जो तुम्हारा
گما ہوا صندوق ہے وہ طالوت کے ذریعے تمہیں مل جائے گا. اب میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ صندوق گما کیسے تھا، جس کو تابوت سکینہ قرآن نے کہا، وہ کیسے گما تھا. ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، یہ کہا ہے قرآن نے. وہ گما کیسے تھا؟ جب عمالقہ نے جو ہے وہ حملہ کیا ان کے اوپر، بنی اسرائیلیوں کے اوپر، تو ان کو تباہ کر دیا اور وہ صندوق اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. اب اس صندوق کی برکت دیکھیے کیا عجیب تھی. وہ لے کے گئے، جا کے انہوں نے جو ہے وہ بت خانہ، ایک تہ خانہ تھا، اس کے اندر بت تھے. بت کے نیچے جو ہے وہ روزانہ اس صندوق کو رکھتے. صبح آتے صندوق اوپر ہوتا اور بت نیچے ہوتا. اچھا، وہ روزانہ کئی دنوں تک یہی عمل وہ دہراتے رہے. بالآخر وہ اس سے تنگ ہو گئے. انہوں نے تنگ ہو کر قریب کی بستی میں اس صندوق کو بیچ دیا. جب وہ صندوق اس بستی میں گیا تو وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی. اب طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ اس بستی والوں نے جو ہے وہ صندوق کو سمجھا. انہوں نے کیا کیا کہ اس صندوق کو ایک بیل گاڑی کے اوپر جو ہے وہ لاد دیا. اب وہ صندوق بیل گاڑی کے اوپر لادنے کے بعد انہوں نے بیل گاڑی کو ہانک دیا. بھائی صاحب یہیں پہ آپ بریک لگائیے گا. خواتین و حضرات، اس وقت راول پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں افطار وہ چاہتا ہے. ہمیں بھی تھوڑی سی اجازت دیجیے گا اور آپ بھی افطار انجوائے کیجیے گا. افطار کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور شہباز علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز صاحب، آپ بات کر رہے تھے دیوار گریا کے حوالے سے، وہیں سے آغاز کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے تابوت سکینہ کی. جب دوبارہ بنی اسرائیلیوں کو ملا تو انہوں نے بیت المقدس کے تہ خانے میں اس کو دفن کر کے مذہبی رہنما جو تھے ان کو اس کے حفاظت کے لیے وہ کیا کر دیا، مامور کر دیا. اب وہ اس کی حفاظت کرتے تھے. بعد ازاں پھر کیا ہوا، بخت نصر ایک بادشاہ آیا تھا. یہ بہت ظالم بادشاہ تھا. اس نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کیا تھا، قتل و غارت گری کی تھی، بستی کی بستیاں جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی. ہر طرف اس نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، لاشیں گرائی تھی. بعد ازاں اس نے جب بیت المقدس کو مسمار کیا تو ایک دیوار بچی تھی جس کو ہم دیوار گریا. اب اس سے میں آپ کو دوبارہ لے کے آتا ہوں کہ اس تابوت سکینہ جس کی برکت سے کیا ہوتا تھا، جس کی برکت کی وجہ سے یہ جو اسرائیلی تھے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نوازشات ملتی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو مشرکین لے کر چلے گئے، یعنی جالوت والے لے کر چلے گئے، عمالقہ لے کر چلے گئے، تو وہاں طاعون کی وبا پھیلنا شروع ہو گئی. وہ روزانہ رات کو اس کو بت کے نیچے رکھ کے جاتے، صبح آتے بت کے اوپر ہوتے. یعنی ان کے سامنے عجیب قسم کے نوادرات ہوتے تھے. وجہ کیا تھی؟ یہ تابوت بنیادی طور پہ، یہ صندوق جو ہے بنیادی طور پہ اس کے اندر 4 چیزیں تھیں. سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر جب اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو وہ تختیاں جو اللہ رب العزت سے کلام کے وقت وہ لکھا کرتے، وہ تختیاں اس کے اندر موجود تھی. اب دوسری چیز اس کے اندر کیا تھی؟ دوسری چیز اس کے اندر توریت کا اصل نسخہ جو ہے وہ موجود تھا. ٹھیک ہے، اصل نسخہ، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں، یعنی جو رد و بدل کے بالکل رد و بدل سے پاک تھا، وہ نسخہ اس کے اندر موجود تھا. تیسری چیز کیا تھی؟ وہ من و سلوہ جس کو جو ہے وہ انجوائے کیا تھا بنی اسرائیل نے. ہم بھی چاہتے ہیں کاش ہمیں بھی ملتا، لیکن اس کی ایک بوتل جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ من و سلوہ اصل میں کیا تھا، اس کی لذت کیا تھی، اس کی عظمت کیا تھی، وہ کس قدر جو ہے مسحور کن قسم کی جو ہے وہ خوراک ہوا کرتی تھی. اور چوتھی چیز جو اس کے اندر تھی وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ جادوگروں کے سامنے اس کو پھینکتے تھے تو وہی لاٹھی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کیا بن جایا کرتا تھا، اژدہا بن جایا کرتا تھا. اور اژدہا بن کر یوں پھنکا رکھتا تھا کہ اس کے مقابلے میں جتنے بھی سانپ ہوتے، جتنے بھی اژدہے ہوتے، سب کو جو ہے وہ کیا کر دیتا، نگل جاتا. پانی کو مارتے تھے، راستے نکل آتے تھے. اس کے علاوہ پتھر کے اوپر مارتے تو پانی نکل آتا تھا. بالکل، یہ وہ عصا اس کے اندر موجود. عمر سارے معجزے عصا سے کر دینا، سارے معجزے عصا تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہے وہ عصا سے تھے. ٹھیک ہے، اب اس سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں. جب یہ ان کو مل گئی، اللہ کے نبی جو ہیں حضرت شمویل، ان کا جو وعدہ تھا وہ وفا ہو گیا، پورا ہو گیا کہ آپ کو صندوق ملے گا. اب جو طالوت بادشاہ تھا، بنیادی طور پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا کریں گے، جہاد کریں گے. طالوت نے اپنی فوج جو ہے وہ تیار کرنا شروع کی. اب اس فوج کے اندر اچھے خاصے لوگ تھے، مگر اس نے کیا کیا، اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر راستے میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک آزمائش آئے گی. اب وہ آزمائش کی بات اس نے کی اور سب کو یہ کہا کہ راستے میں تمہارے اوپر جو آزمائش آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم جب جا رہے ہوں گے تو راستے میں ہمارے سامنے ایک دریا آئے گا، ہم اس دریا سے پانی نہیں پیئیں گے. کوئی بھی جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا، یعنی وہ ہمارے قافلے کا مزید راہی نہیں ہوگا، ہمارا ہم رکاب جو ہے وہ نہیں رہے گا. ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ پیاسا ہے تو وہ 2 گھونٹ سے زائد پانی نہیں پی سکتا. اب طالوت نے اپنا پورا لاؤ لشکر لیا، ظالم کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا. راستے میں وہی آزمائش آن پڑی. اب وہ دریا سے جب گزرنے لگے تو اکثر لوگوں نے جو ہے وہ کیا کر لیا، پانی پی لیا. اب جب اکثر لوگوں نے پانی پی لیا تو کہتے ہیں قافلے کی جو تعداد باقی بچی تھی وہ ٹوٹل 313 باقی بچی تھی. جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے اندر رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو لشکر تھا اس کی بھی تعداد کتنی تھی، 313 تھی. یوں طالوت رفتہ رفتہ اپنے لشکر کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اور وہ جو 313 لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، 313 لوگوں نے بنیادی طور پہ جالوت کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. اور اس مقابلے کے بعد کیا ہوا یہیں سے کل آغاز کریں گے. بہت شکریہ شہباز علی عباسی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، قصے تو ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور تفسیر قرآن کے لیے آپ کو جوائن کریں گے مفتی ریاست حسین شاہ صاحب.
آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 10 کے حوالے سے ہے، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا یعلمون۔ پارے کے آغاز میں جہاد سے میسر آنے والے مال غنیمت کی تقسیم کا تذکرہ، اور پارے کے اختتام پر جہاد سے پیچھے رہنے والے اور میدان جنگ سے پیچھے رہ جانے کے نقصانات کا تذکرہ ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ جہاد جاری رہے گا، غنیمتیں برستی رہیں گی۔ جہاد سے اگر اعراض ہوگا تو ذلت تمہارا مقدر ہوگی۔ آغاز میں جہاد کا تذکرہ اور اختتام میں بھی جہاد کا تذکرہ۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جہاد کے مقاصد کیا ہیں، جہاد کے لیے معاون کام کون سے ہیں، جہاد میں ناکامی کے اسباب کیا ہیں اور کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہے، اور جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کن انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کہ اگر یہ توبہ کر لیں، یہ نماز قائم کریں، یہ زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جہاد جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی سکھانے کے لیے ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے اور اس کی ترویج کے لیے ہے، اور اس کی تبلیغ اور لوگوں تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں بھی فرمایا: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اگر وہ توبہ کر لیں، گناہ کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں اور کفر کو ترک کر دیں، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو جہاد کا مقصد جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ کہ مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید کی گواہی دے دیں، وہ نماز قائم کریں، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور دوسری بات کہ جہاد میں معاون کام کون سے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو میدان جہاد میں ہمت اور قوت بخشنے والے ہیں، ہمت اور قوت دینے والے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا کام اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا کہ جب تم اے ایمان والو، جب تم کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو، جنگ کے لیے کھڑے ہو تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جہاد میں اور میدان جنگ میں جو معاون کام ہیں ان میں سے پہلا کام ثابت قدمی اختیار کرنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ اور دوسری چیز بری عادات کو ترک کرنا، بری عادات کو چھوڑنا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جب کسی قوم پر فرماتے ہیں تو اسے تبدیل نہیں کرتے، حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کی اس نعمت کو خود تبدیل کر دیں، وان اللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب انسان بری عادات کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ تو بری عادات کو چھوڑنا یہ بھی جہاد میں معاون کاموں میں سے ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز، جہاد سے پہلے جہاد کی تیاری کرنا، اسلحے کے ساتھ
اور انفرادی طور پر اجتماعی طور پر کہ انسان کو لڑنے کا طریقہ بھی آتا ہو, اسے اسلحہ چلانے کا طریقہ بھی آتا ہو, اور پھر اسلحہ بھی موجود ہو, تو یہ تیاری جو ہے یہ جہاد کا حصہ ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ اس تیاری کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تم ان کے لیے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے طاقت اور قوت کی جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اس کی تیاری کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, اور اس کے لیے تم گھوڑے تیار کرو اور دشمنوں کو خوف زدہ رکھنے کے لیے اور انہیں رعب میں مبتلا کرنے کے لیے تم تیاری کیے رکھو. تو تیاری کرنا یہ جہاد کے ضروری کاموں میں سے ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان خالی ہاتھ ہو اور خالی ہاتھ ہو کر یہ کہے جی میرا ایمان لڑے گا. ہاں ایمان ضرور لڑے گا, لیکن آپ کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی ہونے چاہیے, اسلحہ بھی ہونا چاہیے, روکنے کے لیے ڈھال بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگلا تلوار چلا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں میرا ایمان لڑے گا اور خود آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. تو خود تیاری کرنا, ذاتی طور پر بھی لڑنے کی تیاری, لڑنے کا طریقہ آنا چاہیے اور اسلحہ چلانے کا طریقہ آنا چاہیے اور پھر اسلحہ بھی ہونا چاہیے. اور اسی طرح چوتھی چیز ہے جہاد کا شوق دلانا, جہاد کی رغبت دلانا. سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, کہ اے نبی آپ اہل ایمان کو جہاد کا شوق دلائیں, رغبت دلائیں انہیں. اور پانچویں چیز اللہ رب العالمین کی مدد کا یقین رکھنا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا, اللہ کی مدد کا انتظار کرنا, اس پہ یقین رکھنا اور امید رکھنا اللہ تعالیٰ سے. سورہ انفال کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ, کہ اگر تم میں سے مسلمانوں تمہاری تعداد 1000 ہے تو وہ 2000 کافروں پہ غالب آ جائیں گے بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم کے ساتھ. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا اور اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا. اور اسی طرح چھٹی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا. آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے, اور جب آپ نے غار میں پناہ لی تو کافر بالکل غار کے منہ پہ پہنچ چکے تھے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس بات کا بھی یقین رکھنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی معاون چیز ہے میدان جنگ میں. السلام علیکم ناظرین, گوتم رمضان دسترخوان اوصاف میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان رضا فاطمہ. کشمیر کوکنگ آئل, مرحبا اور روز پیٹل کے تعاون سے ہم آپ کے لیے لائے ہیں رمضان دسترخوان اوصاف. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے. تو آج دسترخوان اوصاف میں کیا بننے جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہم رخ کرتے ہیں اپنی شیف عائشہ کا. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے رضا؟ میں ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. Cute. ہیئر اسٹائل بڑا سوٹ کر رہا ہے آپ پر. اچھا, سو یو آر. تو بتائیے افطار میں آج کیا بنے گا؟ آج ہم ہمیشہ طرح 2 چیزیں بنائیں گے. بیف سلائڈرز بنائیں گے, منی بیف برگر بھی بولتے ہیں ان کو, اور ایک ہم بنائیں گے لیچی کی ڈرنک بنائیں گے. لیچی کی ڈرنک بنے گی آج سے, بڑے کیوٹ سے بن رہے ہیں. ہاں جی, یہ منی بن جائیں, تھوڑے سے لاتے ہوئے مجھ سے دب بھی گئے حالانکہ, بٹ اسٹل بنائیں گے ہم انہیں پر ہی. اور یہ میں نے نا خالی ایک پریپ کر کے رکھا تھا میٹ کا. ریشو کیا ہوتا ہے 70-30 کا ریشو ہوتا ہے. یا آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 کلو میٹ لیا ہے پلین فیٹ لیس, تو اس میں آپ نے 300 گرامز فیٹ ڈلوانا ہے, اور اس کو سنگل مکس کر لیں خود گھر میں یا نکلوا لیں. سنگل مطلب یہ کہ جو کہتے ہیں نا ایک دفعہ کا قیمہ گزارا ہوا, ایک دفعہ کا قیمہ نکالا ہوا, مطلب یہ ڈبل نہیں ہے, تو یہ ایسے موٹا موٹا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اس کے نا میں نے چھوٹے چھوٹے ہی 60 گرامز کے بالز بنا لیے. اچھا, برابر کوانٹٹی کے آپ نے میجر کر کے اس کو بنایا؟ ہاں جی, ویٹ اسکیل پہ رکھ کے بنایا ہے تاکہ تھوڑا سا شرنک ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کشمیر کوکنگ آئل, بہت تھوڑا سا.
कश्मीर कुकिंग ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और हमारे खानों को बेहतरीन जायके के साथ ग़िज़ाइयत भी देता है। बिल्कुल। कश्मीर कुकिंग ऑयल कश्मीर डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और करेंगे अपने बंस को सेयर। अच्छा, ये बटर जो है आयशा अनसॉल्टेड लेंगे, सॉल्टेड किसी भी तरह का ले सकते अनसॉल्टेड लें, अनसॉल्टेड लें, सॉल्टेड ना लें तो बेहतर है। अगर सॉल्टेड ले रहे हैं तो फिर पैटीज़ में आपने वो कम रखना है, अपना सॉल्ट कम करना है। ये करने के बाद अब आते हैं बर्गर सॉस की तरफ। ये बर्गर सॉस है, ये अब मैंने बनाया है। इसमें मैंने लिया है था 1/2 कप मेयोनीज़ लिया था, 2 टेबल स्पून घरकिन्स डाले थे और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने टोबैस्को डाला था। ठीक है, इसमें सॉल्ट पेपर नहीं डाला, घरकिन्स होता है पिकल्ड कुकम्बर, उसमें ऑलरेडी हल्का सा सॉल्ट होता है। टोबैस्को डाला है, मेयोनीज़ डाला है, ठीक है, उनको खाली मिक्स किया है। बाकी है इसमें जाएंगे कैरमलाइज अनियंस जाएंगे, उसमें जाएगा सैलड जाएगा, सैलड में आप ले लें रॉकेट, आइसबर्ग, सलाद पत्ता, जो भी आपको लेना है। अच्छा, कैरमलाइज अनियन क्या, वाइट अनियन को मैंने स्लाइसेस किए और वाइट अनियन के जब स्लाइसेस हो जाएंगे तो उसको मैंने इसी तरह पैन में कश्मीर कुकिंग ऑयल डाला था और बटर डाला था और थाइम डाला था और इसको छोड़ दिया था हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, जलेंगे नहीं, कैरमलाइज होंगे। जब वो कलर चेंज करने लगे तो 1 टेबल स्पून भर के आप इसमें बालसामिक विनेगर, बहुत से लोग उसको बालसामिक भी बोलते हैं, ब्लैक कलर का विनेगर आता है, 1 टेबल स्पून वो डाल दें। वो नहीं है आप रेगुलर विनेगर डाल दें। वो डाल के आपने चूल्हा बंद करना है, उसको अच्छा सा मिक्स करके उसको 1-2 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। उसके बाद ना मैं क्या करूँगी, इतने बटर को मैंने लिया है और मैं इसके अंदर बंस को कलर देंगे, हल्का सा ना बंस को सेयर करेंगे। अच्छा, ये ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, खाली हम पैन में ज़्यादा लगाते हैं, फिर एक्सेस को आप उतार लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बस हमने तो बंस को लाइट सेकना है। कलर देना है। और बीफ में भी हमारे पास ऑलरेडी फैट है तो इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, ये करेंगे। पहले हम अपने बंस को रेडी रखेंगे, उसके बाद हम करेंगे वो जो है क्या कहते हैं, इसको आपने ये किया, ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर आ जाए और बिल्कुल इजी है। एक ही बार में छोटे छोटे से ना क्यूट बड़ा सा पैन लगाएं, बड़ा पैन लें और एक बार में सबको आप एक बार में इसको खाली ये कर लें। पैटी में मुझे सिर्फ इसमें हल्का सा प्रेस देंगे, सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालेंगे, फ्लिप करेंगे, डन। ओके, तो बंस को बस सेयर करना है लाइट सा और बड़े बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं आज आयशा, वार्म करना है इसको। बस सॉल्ट है, कोशिश ब्लैक मेरी पेपर यही होती है कि मैं बेसिक से ही लेके चलूं। खाली इसको देखो वार्म करना है, वो नहीं करना है, बकायदा कुक नहीं करना है। आयशा है ना हमारी प्यारी शेफ, सबका ख्याल रखती है सेट पे। कोशिश वैसे सबको खुश रखें। ऐसे एक बार बताऊं, जो लोग सबको खुश रखते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि आप सबको खुश रख नहीं सकते। एनीवेज, मैंने इसमें डालना है बहुत थोड़ा सा, लेट्स से अराउंड 1 टेबल स्पून कश्मीर कुकिंग ऑयल डालेंगे। ठीक है, अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल डालने के बाद आप इसमें लेंगे, ये मैंने लिए थे बर्गर पैटी, ठीक है, इसको मैं हाथ से बस ऐसे ऐसे इर्रेगुलर से ही बनेगा, ये बन जाएंगे। फिर इसको हम चीज़ से कवर करेंगे और फिर हम इसको असेंबल करेंगे। झटपट रेसिपी है, फ़ौरन से बन के कुछ तैयार हो लोग जाएगी। वो डालते हैं इसमें अनियन पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ टोमेटो डालते हैं, कुछ नहीं डालते, तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स अप टू यू। सैलेड भी अपनी मर्जी की डाल सकते हैं। मैं इसमें आइसबर्ग डालूंगी, इसमें मैं थोड़ा रॉकेट डालूंगी, थोड़ा लोकल लेट्स डालेंगे, आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो भी डालें, जो भी आपको इजीली थोड़े पतला करना चाहे तो पतले भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरी आदत है, मुझे ना एंड टाइम पे आपको पता है बाजारों में रश भी बढ़ जाता है और फिर रूटीन भी कुछ इतनी हेक्टिक होती है। लेकिन ईद की शॉपिंग का मजा ना मुझे नहीं आता रमज़ान से पहले। वो जो रौनक होती है ना, वो जो रौनक है ना और एक वाइब होती है, वो तो खास तौर पे आखिरी अशरे में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो हम मिड में आ गए हैं। अच्छा, हल्का सा एक प्रेस दें, हल्का सा एक प्रेस दें, टूटेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर फैट डला हुआ है। ये करें, ये करें। और यही खास बात है कश्मीर कुकिंग ऑयल की। अब देखें ना इसका कलर कितना प्यारा आया, बिल्कुल, और बंस भी देखें कितना अच्छे लाइट गोल्डन कलर आया। हल्का सा करेंगे इसको। अच्छा, खुशबू देने के लिए थोड़ा सा बटर डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। अब मैंने दूसरी तरफ डालूंगी इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और कुछ भी नहीं डालेगा इसमें। येलो चीज़ स्लाइस मैंने काट के रखी हुई है, आपके पास जौन से चीज़ स्लाइस हो वो यूज़ कर सकते हैं।
یہ اس کا کام ہو گیا ہے, اس کو ہم کریں گے آگے. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کا ہو گیا ہے. سالٹ ہو گیا ہمارا, بلیک پیپر ہو گیا, ٹوتھ پکس میں نے اس لیے بہت رکھے اچھی تھے. آ رہی ہے. تھینک یو. آل دو آپ بیف نہیں کھاتے. ہاں اچھا, اب یہ ہے میرے پاس سیلڈ لیوز ہے, اس میں راکٹ ہے, اس میں آئس برگ ہے, اس میں جو آپ. اچھا عائشہ, یہاں میں نے ایک چیز پوچھنی تھی. اب جیسے آپ کے یہ ہیں آئس برگ, یہ بالکل فریش لگ رہے ہیں جی, پر گھر میں جب ہم اس طرح سے سیلیڈ رکھتے ہیں اس سے وہ بات نہیں آتی, بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایسے کرسپی نہیں رہتے. ہم نے نا اس کو اس پہ رکھا ہوا ہے, ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں گے نا تو نہیں آئے گا. اچھا, یہ ایک میں اسمبل کر کے ابھی دکھا رہی ہوں, باقی ہم کر لیتے ہیں. یہ رکھیں, آپ نے کیچپ لگانی ہے آپ کیچپ لگا دیں. چلے جی, ایسے اسمبل ہوتے جائیں گے. اب ہم بنائیں گے اپنی ڈرنک اور پھر آپ کو دکھائیں گے فائنل. تو جناب بیف سلائڈرز بڑے ہی خوبصورت کیوٹ سے منی برگرز ہمارے تیار ہو چکے ہیں, اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ڈرنک کی طرف. ہم بنا رہے ہیں لیچی فریش لائم. تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ لیچی کو, اگر آپ کے پاس لیچی ہے نا فریش, تو اس کو آپ شوگر کے ساتھ بلینڈ کر لیں, یا اس کو ایک سرپ بنا لیں. ایسے جیسے آدھا کلو لیچی ہے تو اس میں آپ نے 100 گرام شوگر ڈال کے آدھا کپ پانی ڈال کے بوائل کیا اور بلینڈ کر لیا. میرے پاس وہ نہیں تھا, میرے پاس لیچی کا ڈرنک تھا, لیچی جوس تھا. یہ لیچی جوس آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے مارکیٹ میں. آپ نے خالی لیچی جوس اور عائشہ لیچی سوڈا بھی ملتا ہے, لیچی وہ بھی سوڈا, ڈال وہ تو سکتے ہیں. بہت بس میرا فیوریٹ ہے. آپ نے یہ ڈالنا ہے. اچھا, میں نے نا اس کے اندر کیا کیا تھا, 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس ڈالا تھا اور 2-3 لیمن کے سلائسز ڈالے تھے, جسٹ فار دا سیک آف پریزنٹیشن, کہ چیز آپ کی پریزنٹیبل بھی لگے. اور یہ ہمیشہ ایک نا وائٹ سوڈا, فزی ڈرنک جو وائٹ والی ہوتی ہے وہ, یا کلب سوڈا, آپ کچھ بھی جو آپ کے پاس ہو وہ ڈال کے بس. یہ تو بڑی ایزی ایزی ہے. اور یہ سوڈاز وغیرہ جب آپ بیف کے ہیوی آئٹم کھاتے ہیں نا, کیونکہ بیف کا فیٹ ہوتا ہے, بیف اسٹیک, بیف برگرز, پیٹیز, اس طرح کی چیزیں جس میں میٹ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہ ڈرنک جاتی ہی جاتی ہے, سوڈا والی یا لائم کے ساتھ یا فریش لائم, جو بھی. بڑا زبردست کمبینیشن ہے اور بڑی ریفریشنگ ڈرنک لگ رہی ہے. اب تو یہ افطار میں ہی ٹرائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے بنی ہے. تو رمضان دسترخوان سے آج کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ ہی مجھے اپنی میزبان رضا فاطمہ اور شیف عائشہ کو دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ڈش, ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.